کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے، امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا، حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے۔ مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نا آپ چھیڑیں۔ بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں۔ یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ اباؤٹ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں
ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحاباز نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحاباز نے بنائے اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں یہ الگ مذہب ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ, کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں, لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے, چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے, کیونکہ عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتا. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربیع الاول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت فرمایا. فرماتے ہیں وفات اور پیدائش یہ دونوں اکٹھی ایک مہینے میں کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ایک بار یہی بات سوچ رہا تھا تو اللہ پاک نے میرے دل پر ایک الہام نازل فرمایا. وہ یہ ہے گویا اللہ پاک امت کو فرما رہے ہیں کہ وفات یہ دکھ کی بات ہے, پیدائش یہ خوشی کی بات ہے. تو حضور کی پیدائش اسی مہینے میں, جی چاہتا ہے بندہ خوشیاں منائے. وفات اسی مہینے میں, جی پر غم غالب ہو جاتا ہے. تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نہ خوشی میں حد کو کراس کرو نہ غمی میں حد کو کراس کرو. خیر الامور اوسطھا, درمیانی درجہ یہ بہتر درجہ ہے. نہ اسے یوم العید بناؤ نہ اسے یوم الحزن بناؤ, نہ اسے خوشی کا دن کہو اور نہ اسے غمی کا دن کہو. اس دن ایک دوست مجھے کہنے لگا مولانا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عید نہیں مناتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جو بندہ عید منائے وجہ اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ عید کیوں منا رہے ہیں. جو نہ منائے اس سے وجہ کیوں پوچھی جاتی ہے؟ پھر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو عید کسی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے, بغیر عبادت کی عید اسلام میں موجود نہیں ہے. عید الفطر ہے تو یہ روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ میلاد النبی کو عید کہتے ہیں تو یہ کس عبادت کے ساتھ جڑی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں, عید میں مان لوں گا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور علیہ السلام اپنا میلاد مناتے تھے اس دن روزہ رکھ کر, عید کی خوشی تو حضور نے روزہ رکھ کے منائی ہے. میں نے کہا یہ دلیل میری ہے آپ کی نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس دن حضور نے روزہ رکھ کر خوشی منائی ہے, یہ آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گی. ہر بندہ سمجھتا ہے جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل آپ کے حق میں ہے؟ تھوڑی سی بندہ سمجھے, تھوڑا سا بندہ غور کرے تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں.
یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنا نہیں ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔